اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مر آل القاضی ان یحکم بعلمہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمہ۔ جس کی رائے قاضی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ساتھ لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کر سکتا ہے، اذا لم یخف الظنون والتہمہ، جبکہ اسے غلط گمانوں کا خدشہ نہ ہو، اسی طرح جو ہے وہ تہمت کا خدشہ نہ ہو، یعنی لوگ اس کے بارے میں اگر غلط گمان کریں گے تو پھر اسے جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے لانی چاہیے تاکہ لوگوں کا جو ہے وہ غلط گمان نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر یہ بھی خطرہ ہو کہ اس پر کوئی ایسی تہمت لگ سکتی ہے یا الزام لگ سکتا ہے جس کی بنا پر جو ہے وہ اس کو اپنی صفائی دینے کی ضرورت پڑے، تو اس صورت میں بھی آپ کے سامنے میں نے اصول فقہ کی ایسی اصطلاحیں جو اصول فقہ کے اصول جو ہیں وہ کہلاتے ہیں، بالخصوص جبکہ اہل علم کی رائے یہ ہو کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں یا آپ کے اسوہ حسنہ سنت کی صورت میں اسلامی کوئی ہدایت موجود نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اپنی عقل و بصیرت سے جو ہے وہ اہل علم کچھ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ
طے کیے ہوئے ہیں کہ ان کی بنا پر بھی اسلامی احکام جو ہیں یہ نافذ ہو سکتے ہیں۔ ان اصولوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر پہلے میں آپ کو جو ہے وہ اصول بتاتا ہوں۔ عام طور پر جو اصول ذکر کیے جاتے ہیں، ویسے تو ایک بڑی تعداد میں ایسے اصول موجود ہیں۔ بڑے بڑے اصول اگر آپ دیکھیے تو عام طور پر جو ہے وہ 20 قسم کی جو ایسی چیزیں ہیں، اس میں آپ دیکھیے نا، پہلے کتاب و سنت ہے، پھر کتاب و سنت کے بعد اجماع، اجماع کے بعد پھر قیاس، اور قیاس کے بعد پھر جو ہے وہ ایسا ہے کہ استصحاب، استصحاب کے بعد جو ہے وہ استحسان، اور استحسان کے بعد جو ہے وہ استصلاح یا مسائل مرسلہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرف، اور عرف کے بعد اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہو گیا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سابقہ شریعتیں کیا ہمارے لیے شریعتیں ہیں، یعنی سابقہ جو انبیاء اور رسول آئے ہیں انہوں نے جو شریعتیں جو ہیں اختیار کی ہیں، کیا وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہیں؟ اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، جبکہ صحابہ میں باہمی اختلاف نہ ہو۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اصطلاحات میں ان کو یوں تقسیم کیا گیا ہے کہ جو چیزیں کتاب و سنت اور اجماع اور قیاس کے علاوہ اصول ہیں، ان کا نام رکھا گیا ہے استدلال۔ یعنی استدلال سے مراد ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن و سنت میں تو ان کا جو ہے وہ کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ وہ پھر اپنی عقل و بصیرت سے جو ہے وہ ان اصولوں کو جو ہے وہ ایجاد کر کے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ان کو بولتے ہیں استدلال۔ اور متاخرین کے ہاں یہ بات اس طرح مشہور ہے کہ کتاب و سنت، اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں جو ہیں ان کو الگ کر دو، یہ اختلافی نہیں ہیں، لیکن جو باقی چیزیں ہیں جو اختلافی ہیں ان کو استدلال کا نام دے کر جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ لیکن بنیادی بات جو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہیں، کیا ان کے اندر جو ہے ہم عقل و بصیرت سے کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ متقدمین کا جو ہے وہ زیادہ موقف یہ تھا کہ خاص طور پر جو اہل الحدیث ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ کتاب و سنت جو ہیں ہمارے لیے دلیل کے طور پر تو یہی بات کافی ہے، لیکن اگر امت مسلمہ کے علماء کا اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے، تو اس صورت میں ہمارے لیے جو ہے وہ چیز بھی حجت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ متاخرین کے ہاں جو ہے وہ جیسے آپ کو بتایا کہ قیاس بھی جو ہے یہ ایک متفقہ چیز ہے، حالانکہ قیاس متفقہ چیز نہیں ہے، قیاس کے اندر بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں۔ لیکن میں ایک بات جو ہے بنیادی وہ آپ کو جو ہے واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کہ کتاب و سنت کی جو ہدایات ہیں وہ محدود ہیں اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ غیر محدود ہیں، تو محدود جو ہدایات ہیں وہ جو ہیں وہ اس کا حل نہیں کر سکتی۔ اصل میں یہ سوال پیدا ہوا ہے، ایک فقہ کے اندر یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ایک تو فقہ وہ ہے جو کتاب و سنت سے جو ہے وہ اخذ کی جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اہل علم کا اگر اجماع ہو جائے وہ بھی، اور اسی طرح جو قیاس ہے اس کو بھی۔ لیکن ویسے
صورتحال یہ ہے کہ متقدمین کے ہاں یہ بات تقریباً جو ہے وہ غلط سمجھی جاتی تھی کہ کتاب و سنت تو ناقص ہیں اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ غیر محدود ہیں، یعنی کتاب و سنت محدود ہیں اور ہمارے مسائل جو ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اصل میں شریعت کو ناقص قرار دینے کا جو ذہن ہے، اس کے بارے میں خاص طور پر جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ ہماری کتاب و سنت کے اندر کچھ چیزیں ظاہر ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ غور و فکر کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ طریقے جو غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں وہ بھی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ انہی سے استنباط کیا جاتا ہے، انہی سے جو ہے وہ اجتہاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیا مطلب کہ اصل میں کتاب و سنت کے اطلاق کی ایک شکل تو ظاہر ہے اور کتاب و سنت کے اطلاق کی ایک شکل جو ہے یہ باطن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو قرآن کی صورت میں ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی صورت میں، وہ ہدایات جو ہیں وہ اتنی جامع ہیں۔ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے بہت جامع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی، آپ کو جو اللہ نے امتیاز دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی گفتگو ہمیشہ جامع ہوا کرتی تھی، یعنی کہنے کو وہ گفتگو جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتی تھیں اور اس کے اندر باطنی طور پر بہت چیزیں ہوتی تھیں کہ اگر ایک عالم جو ہے وہ اس کا اطلاق کرے اور ان کی جامعیت کو سمجھ کر جو ہے وہ اطلاق کرے تو تمام مسائل کا حل جو ہے وہ موجود تھا۔ میں نے آپ کو یہ امام شافعی کا قول جو ہے بتایا ہوا ہے کہ وہ تو کیونکہ جن لوگوں نے ایسے اختلافات جو ہیں وہ پیدا کیے، اس کے بارے میں امام شافعی جو ہیں یہ بڑے سخت تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر عقل و بصیرت سے ہی جو ہے وہ سارا کام چلانا ہے تو پھر کتاب و سنت کی بھی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی عقل و بصیرت جو ہے اس کو آپ استعمال میں لائیں۔ تو جب آپ دین کے ایک حصے کے لیے جو ہے وہ اپنا عقل و بصیرت استعمال کر رہے ہیں اور ایک حصے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی ضرورت ہے، تو اصل میں جب ایک بڑا حصہ جو ہے وہ وحی سے خارج ہے تو جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وحی کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ پھر عقل سے ہی حل کر لیں۔ اور یہ جو نقطے ہیں وہ اس طرح کے اختلافی نقطے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام شافعی نے پہلا تو یہ جو اعتراض تھا نا کہ سنت جو ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی معاون نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو چیزیں کچھ عام دکھائی دیتی ہیں سنت کے اندر وہ چیزیں مخصوص ہو جائیں، یا قرآن مجید کے اندر جو چیزیں مطلق معلوم ہوتی ہیں سنت کے اندر وہ چیزیں جو ہیں وہ مقید ہوں۔ اسی طرح سنت کے ذریعے سے جو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ اصل میں آپ کے وہ طریقے جو تھے وہ چونکہ اللہ کی نگرانی میں تھے اور آپ معصوم تھے، اس اعتبار سے آپ نے کوئی بھی اگر طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ تمام کا تمام جو ہے وہ وہی ہے۔ تو اس لیے سنت میں جو اجتہاد کی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ وہی ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے متقدمین کی زیادہ زوردار رائے یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں خود اجتہاد جو ہے جب اس کا آپ اطلاق کرتے ہیں تو اس کے اندر جو صورت واقعہ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی یہ لفظ مشہور ہے کہ عرف کی تبدیلی سے یعنی حالات کی تبدیلی سے جو فتویٰ ہے یہ بدل سکتا ہے۔ یعنی شرعی رائے جو دی گئی ہے ایک خاص حالات میں شرعی رائے یہ تھی، لیکن جب معاملہ جو ہے وہ دوسری نوعیت کا ہو تو اس کے اندر جو شرعی رائے ہے وہ اور ہوگی۔ تو اصل میں یہ بنیادی جو جوہر تھا اس کو نظر انداز کر کے جن لوگوں نے جو ہے وہ شریعت سے ہدایات دی ہیں، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ فقہ کو اصل قرار دے دیا اور شریعت کو جو ہے وہ قرار دے دیا کہ یہ محدود ہے، اور فقہ کے اندر جو باتیں پیش ہوئی تھیں ان کو اتنا عام کر دیا کہ وہ عالمگیر بھی بن گئیں اور دائمی بھی بن گئیں۔ حالانکہ یہ
جو وصف ہے یہ شریعت کا ہے، یہ وحی کا ہے کہ وحی جو ہے وہ عالمگیر بھی ہوتی ہے اور دائمی بھی ہوتی ہے۔ جو فقہ ہے وہ تو اصل میں مخصوص معاملے کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ رائے ہوتی ہے، تو اس لیے جب مخصوص معاملہ بدل جائے گا، وہ نوعیت نہ رہے گی، نوعیت کوئی اور ہو جائے گی، تو فتویٰ بھی بدل جائے گا۔ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ جن لوگوں نے کتاب و سنت کو جو ہے وہ ہر اعتبار سے کامل اور شامل سمجھا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ خاص طور پر اعلام الموقعین جو ابن قیم کی کتاب ہے، جو اجتہاد کے جو طریقے ہیں جو صحیح ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بڑے دلائل کے ساتھ ثبوت دیا ہے، اور جو طریقے غلط ہیں ان کا بھی انہوں نے جو ہے وہ رد کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ خاص طور پر اعلام الموقعین جو ابن قیم کی ہے وہ بہت اس معاملے میں قیمتی کتاب ہے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو اجتہاد کرنے والے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے اجتہادات کا تعارف جو ہے وہ ابن قیم نے کروایا ہے۔ اور یہ بنیادی دعویٰ کہ کتاب و سنت کامل اور اکمل ہیں، یہ دعویٰ جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ساری بات کرتے ہیں کہ شریعت کے اندر ہر چیز کا جو ہے وہ حل اور جواب موجود ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام شافعی ہوں، امام بخاری ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ امام مالک ہوں یا امام احمد بن حنبل ہوں، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ چونکہ اس گروپ سے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل الاثر یا اہل الحدیث کہتے ہیں، تو اس لیے ان کے ہاں جو ہے وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ وہی جو ہے وہ کامل ہے، اور چونکہ وہی مکمل طور پر جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اجمال ہے، اس اجمال کی اگر آپ تفصیل لیں گے تو وہ جو ہے وہ سنت کے اندر مل جائے گی۔ اسی لیے امام شافعی کا مشہور قول ہے کہ نزل القرآن جملۃً حتیٰ بینہ الرسول، کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر اجمال ہوتا ہے، اور یعنی مطلب ہے تفصیل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اس کی جو وضاحت اور تفصیل ہے وہ نبی جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی تفسیر اور اس کے معنی اور اس کی شروط و قیود ساری عملی شکلیں جو ہیں وہ آپ کو سنت میں ملیں گی۔ تو اس اعتبار سے امام شافعی نے سنت کو جو ہے وہ بھی وہی قرار دیا ہے۔ ایسے لوگ جو سنت کو وہی قرار دینے کے باوجود جو ہے وہ ایسی راہیں نکالتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ فقہ کو یہ مقام دے دیا ہے جو وہی کا مقام ہے، اور قرآن و سنت کا جو مقام تھا یعنی وہ دائمی تھے، ان کو تو ایک وقت کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے لیے جو فقہ جو ہے وہ شریعت بنا لی، اور اس کی خرابیاں میں آپ کو جو ہے وہ بتا چکا ہوں۔ تو خاص طور پر اس کے اندر ایسی چیزیں جو ہیں وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو اختلافی ہیں۔ مثلا یہ جو ہمارا باب ہے نا کہ اگر کسی آدمی کو جو ہے کچھ معلومات ایسی موجود ہوں جو گواہان کو بھی پتہ نہیں ہے، تو کیا ایسی معلومات کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ خاص طور پر فیصلے کے بارے میں، اس لیے کہ فیصلے کے ذریعے سے جو ہے وہ نزاع کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے۔ تو جب فیصلے سے نزاع کا دروازہ بند اسی وقت ہوتا ہے جب کہ تمام گواہان جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں اور آپ گواہان کا جو ہے وہ جائزہ لے لیں۔ تو اس کے لیے جو شریعت کے طریقے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں اور حتمی ہیں۔ یعنی شریعت کا ایک طریقہ تو ہے نا کہ حرام و حلال کی وضاحت، اور ایک ہے کہ اس کا وضاحت حاصل کرنے کے لیے یا اس کے اندر جو خفیہ ہدایات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پھر اجتہاد ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ شراطم و منہاجا قرآن مجید نے جو ہے وہ ان دو لفظوں سے ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہدایات ہیں شرعی ہدایات، اور منہاج سے مراد وہ طریقہ کار ہے جس طریقہ کار سے شرعی ہدایات کا جو ہے وہ نفاذ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نفاذ کے سلسلے میں چند چیزیں ایسی ہیں جو نفاذ کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دعوت و ارشاد جسے تبلیغ بھی کہتے ہیں،
یہ دعوت و ارشاد بھی جو ہے یہ منہاج میں سے ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو عملی طور پر نفاذ کے لیے محنت کی جاتی ہے، ذہنی محنت کی جائے یا یہ ہے کہ وہ عملی محنت کی جائے، یعنی ذہنی محنت کو تو بولتے ہیں اجتہاد، اور جو عملی محنت ہے اس کو بولتے ہیں جہاد۔ اور عملی محنت میں جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو مثلا اس کے اندر قتال جو ہے وہ بھی شامل ہے، جبکہ فتنہ پیدا ہو۔ ہر چیز کے لیے اپنی اپنی شرطیں ہیں۔ قتال کے لیے یہ بات موجود ہے کہ فتنہ موجود ہو تو قتال ہوتا ہے، اور اگر فتنہ موجود نہ ہو تو قتال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر جہاد ایک مثبت عمل ہے اور قتال جو ہے یہ ایک منفی عمل ہے۔ کیا مطلب؟ منفی عمل کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو جو ہے یہ رکاوٹ پیدا کرنی ہے کہ تاکہ وہ مداخلت نہ کر سکے شریعت میں۔ تو وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ شریعت کے اندر جب بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اس کو حل کرنے کے لیے جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اجتہاد کراتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے تمام وہ صورتیں جو آپ کتاب و سنت کے اطلاق کی صورت میں جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، منہاج کی صورت میں، ان سب کو جو ہے وہ امام شافعی جو ہے وہ قیاس کا نام دیتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں امام بخاری کا جو انداز ہے اس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جو ہے نا وہ جسے میں نے استدلال کا نام دیا ہے کہ امام بخاری اس اجتہاد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ لفظ استدلال بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور باقی آپ کو یہ بتایا کہ یہ جو اصول جو ہیں وہ لوگوں نے بنائے، استحسان کا جو ہے وہ ایک اصول بنایا، اور اسی طرح جو ہے وہ استصحاب کا ایک اصول بنایا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو مسائل مرسلہ یا استصلاح کا جو ہے طریقہ کار اپنایا، اسی طرح جو ہے وہ عرف کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ اصول جو ہیں ان اصولوں کو جو ہے وہ امام شافعی، امام جو ہے وہ بخاری، حتیٰ کہ یہ بھی الزام ہے خام خواہ کا کہ امام مالک جو تھے وہ سنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک مسئلہ مرسلہ جو ہے اس کو اختیار کرتے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے، امام مالک کا یہ موقف نہیں ہے۔ ان کے نزدیک وہ تمام مسئلتیں جو ہیں وہ خود شریعت میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے اس سے بڑی مسئلت کیا ہوگی کہ قریش مکہ نے جب کعبہ کی تعمیر نو کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جو عمر ہے وہ 35 سال تھی، تو اس وقت تو ان لوگوں کے ہاں ایک روایت تھا، حیا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس لیے کہ جو لوگ ننگے ہو کر جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ اور حیا کیا ہوگی۔ تو عام طور پر وہ کرتے یہ تھے کہ جب انہیں کپڑے کی ضرورت پڑتی اور کپڑے کم ہوتے تو اپنا جو ازار ہے اس کو اتار لیتے، یعنی نچلے کپڑے کو اتار لیتے اور اتار کر جو ہے وہ اس کا بنا کر کوئی نہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی چیزیں رکھ لیتے جو سر کو زخمی کر سکتی ہیں یا کسی جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اینٹیں ہوئیں یا اور پتھر ہوئے، وہ اس طرح کی چیزیں لیتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب صورتحال پیدا ہوئی کہ آپ نے جب ساروں کو دیکھا تو آپ بھی شریک ہوئے بیت اللہ کی تعمیر میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنا ازار اتار دیا تو آپ ننگے ہو گئے، تو آپ فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے، یعنی اور لوگ ننگے تھے ان کو کچھ نہیں ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے ننگے ہونے کے ساتھ ہی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی حصیں رکھی ہوئی تھیں کہ جو ایسی چیزوں کو، بری چیزوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھیں۔ تو بہرصورت لیکن اس کے لیے یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں جو ہے وہ آپ کو یہ چیز مل جائے۔ تو میں نے آپ کو خاص طور پر امام بخاری نے چونکہ رسالہ امام شافعی کی عملی صورتیں جو ہے وہ تمام کی تمام ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہیں، اس لیے امام بخاری کا جو اصول ہے اس کا نام استدلال ہے۔ ہماری اصول فقہ میں استدلال جو ہے یہ بہت اہم چیز سمجھی جاتی ہے،
اور اس کے لیے جو ہے بنیاد اس کی یہ ہے کہ ایک چیز کہنے کو جو ہے وہ ہوتی ہے مخصوص، لیکن اس کے اگر آپ دیکھیں کہ متکلم کی مراد جو ہے وہ اس سے مخصوص نہیں ہوتی، متکلم کی مراد جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ عام ہوتی ہے۔ میں اس کا آپ کو مثال دیتا ہوں، خود امام بخاری نے اس کی مثال دی ہے۔ ابھی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جب آپ آئے گی تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے وحی، اور ایک وحی کی دلالت ہوتی ہے، یعنی وحی جس چیز کو بتاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دلالت کے اندر بھی جو ہے وہ انسانوں کا دخل ہوتا ہے کہ وہ اس دلالت کو سمجھتے ہیں، اور اس دلالت کے بعد وحی کے اندر جو چیزیں باریک ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ استدلال کہا جاتا ہے، یعنی ایک دلالت ہے اور ایک استدلال ہے۔ تو امام بخاری نے تو اس دو قسمیں جو ہیں وہ کی ہیں، اور کہا کہ دلالت یعنی ایک ہے کہ ایک چیز وحی ہو یا وحی کی اس پر دلالت ہو۔ یہ یعنی جب آپ کسی چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے کوئی علم و فکر حاصل کر کے جو ہے وہ یہ اجتہاد کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو آپ دلالت کو سمجھیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اصل معنی کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ عام طور پر احادیث کے جو معنی اور مراد ہے اس کے بارے میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ صحابہ میں بھی ایسے اختلافات پیدا ہوتے تھے، تو صحابہ پھر یہ ہے کہ وہی سے ان طریقوں کو حل کرتے تھے، یا تو قرآن مجید کی کوئی آیت اور یا کوئی حدیث ایسی کہ جو پیش کر کے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عالمہ خواتین تھیں، حضرت عائشہ جیسی اور بھی بیویاں ایسی تھیں، لیکن حضرت عائشہ جو ہے وہ خاص طور پر اپنی چھوٹی عمر کی وجہ سے جو ہے وہ یادداشت بڑی اچھی تھی اور ذہین بہت تھیں، تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ نے صحابہ کے ساتھ جو اختلافات رکھے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے استدراک عائشہ علی الصحابہ، یعنی جو چیزیں صحابہ کے پاس آتی تھیں اور ان کو جو ہے وہ اصل حقیقت کا جو ہے وہ نہیں ذہن کھلا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ انہیں اصل حقیقت بتاتی تھیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو جو ہے مثال سے یہ بات سمجھائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنویں کے اندر جو بڑے بڑے صنادید تھے قریش کے، یعنی بڑے بڑے جو ان کے جرنیل تھے، جب وہ تمام کے تمام قتل کر دیے جنگ بدر کے اندر، ابو جہل جیسے لوگ، اور اسی طرح جو ہے وہ اور بڑے بڑے جو صنادید تھے، ابو سفیان تو آپ کو پتہ ہے کہ اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھا، تو ان لوگوں کی پھر لاشیں آپ نے وہاں ایک کنواں تھا جو مطلب یہ ہے کہ پانی کے لیے کھودا گیا تھا لیکن وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، تو اس کو بولتے ہیں قلیب۔ تو قلیب کے اندر جو ہے وہ آپ نے وہ تمام لاشیں جو ہیں وہ پھینک دیں۔ لاشیں پھینکنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ مخاطب کر کے کچھ باتیں آپ نے کہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کو غالب کرنا ہے اور تم نے جو ہے وہ مغلوب ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قریش جیسے جو پہلے آپ کے مخاطب تھے ان کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ یہاں تک انہیں امیدیں دلائی تھیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا لفظ بھی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تم عرب پر بھی جو ہے حکمران بن جاؤ گے، اور عجم پر بھی، یعنی جو عربی نہیں ہے تمام کے تمام عاجم ہیں ان پر بھی تم حکمران بن جاؤ گے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے جو ہے وہ صرف آپ کی زندگی نہیں سنورے گی بلکہ زمین پر جو ہے وہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حدیث میں موجود ہیں۔ تو میرا کہنے کا اصل میں مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں نے ان چیزوں کو مقبولیت دینے کے لیے جو ہے ایسی باتیں بھی جو ہے وہ بعض اہل علم کی طرف منسوب کر دی ہیں کہ جس پر وہ قطعاً اس بات یقین نہیں رکھتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام مالک کو جو ہے وہ پہلے کہا گیا کہ آپ ایک ایسی کتاب تیار کر دیں
منصور نے یہ کہا تھا آپ ایسی کتاب تیار کر دیں جس کے اندر جو ہے وہ جو اس وقت مفتی حضرات آپس میں اختلاف کرتے ہیں یا جو ہے ججوں کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو آپ ایسی کتاب تیار کر دیں. تو امام مالک اس لیے تیار نہیں ہوئے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شرعی ہدایات ہیں یہ موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ دی جاتی ہیں. اب اگر امام مالک وہ ہدایات تو تیار کر دیتے اور جو مواقع ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے. اس لیے امام مالک نے جو ہے اپنے درس کے اندر ان چیزوں کو اس طرح سے پیش کیا ہے اور کہا کہ ہر آدمی جو ہے اس کی نہ تو ہر بات قبول کی جاتی ہے اور نہ اس کی ہر بات جو ہے وہ چھوڑی جاتی ہے. ہاں روضے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس کی ہر بات قبول کی جائے گی اور اس کی کوئی بات نہیں چھوڑی جائے گی. یعنی امام مالک کا جب موقف یہ ہے تو اس کے بعد امام مالک جو ہے وہ کیسے ایک کتاب تیار کر کے جو ہے وہ اس پر اکتفا کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا قول جو ہے وہ اس موقع پر بڑا مشہور ہے. اس کے بعد جو ہے وہ امام مالک کو اللہ نے ایک لمبا موقع دیا کتاب و سنت کو پڑھانے کا. قرآن مجید تو خیر ویسے ہی جو ہے وہ ایک جگہ پر محفوظ ہے لیکن سنت کے بارے میں جو ہے امام مالک نے جتنا بھی کام کیا ہے اور جو ان کا علم تھا انہوں نے ماشاءاللہ اس کے لیے جو ہے وہ محنت کی ہے. تو امام مالک کو پھر منصور کے بعد اس کا جو پڑپوتا تھا نا اس کا نام تھا ہارون رشید. تو ہارون رشید نے جو ہے وہ پھر امام مالک سے ملاقات کر کے جو ہے اس موقف کو پیش کیا. اصل بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک آدمی جو مجوسی رہا تھا بہت بڑا ادیب, اس کا نام ہے عبداللہ بن مقفع جس کی کتاب ہے کلیلہ دمنہ. یعنی کلیلہ دمنہ جو ہے یہ عربی زبان میں ہے اور لیکن یہ اصل کتاب جو ہے یہ فارسی میں تھی اور اس کا بعد میں جو ہے وہ ترجمہ عربی ہے یہ. اور چونکہ وہ عبداللہ بن مقفع نے خود ہی ترجمہ کیا ہوا ہے اس اعتبار سے جو ہے ایک بڑے ادیب کی عربی جو ہے ہمارے ہاں خاص طور پر عربی ادب کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے اس کی مہارت پیدا کرنے کے لیے اس کتاب کو جو ہے وہ بہت اہمیت حاصل ہے. کلیلہ دمنہ کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ہاں شبہ معلقہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور حماسہ وغیرہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. متنبی جو ہے وہ اگرچہ بہت بڑا ادیب ہے لیکن متنبی نے جو ہے وہ بہت سی چیزیں اختیار کی ہیں جو بعد میں جو ہیں وہ ادب کے اندر جو ہیں وہ معروف ہوئیں. تو اس لیے متنبی کا ایک تو عقیدہ ٹھیک نہیں تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس اعتبار سے متنبی جو ہے اس کو مدار نہیں ٹھہرایا جاتا بلکہ کہتے یہ ہیں کہ بنو امیہ کا جو دور ہے بس اس وقت تک تو جو عربی زبان تھی اس کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی تھی. کوئی تبدیلی تھی تھوڑی بہت تو وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب عاجم جو ہیں وہ آ گئے اور عاجم میں سب سے جو ان کو قریب ترین تھے وہ فارس کے لوگ تھے. تو جب فارس کے لوگ جو ہیں وہ بھی آ گئے اور ان کا جو ہے وہ تعاون چلنے لگا خاص طور پر بنو عباس کے اندر. یہ میں نے آپ کو بتایا نا عبداللہ بن مقفع جو ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے ایسے موقف پیش کیے تھے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اللہ نے دیکھیے یہ کام جو ہے یہ عباسی خاندان سے کروایا. پہلے تو یہ ان کا چیف سیکرٹری سمجھیے اتنا بڑا آدمی تھا جیسے چیف سیکرٹری ہوتا ہے نا, تمام جو ہے وہ جو سیکرٹری ہوتے ہیں ان کے اوپر ہیڈ ہوتا ہے, تقریباً وہی ہوتا ہے یعنی تمام وزارتوں کو ڈیل کرنے والا. تو یہ چیف سیکرٹری تھا. پھر بعد میں جو ہے وہ اسے مرتد قرار دیا گیا اور اس کو جو ہے مرتد کی سزا دی گئی, یعنی اسے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ ایک مسلمانوں کے ہاں بڑی حساس قسم کی چیزیں تھیں. لیکن اب ہمارے ہاں صورتحال جو ہے کہ امام مالک جیسے آدمی نے تو کہہ دیا کہ بس میرے نزدیک جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول کافی ہیں. چونکہ قرآن مجید بھی آپ کے ذریعہ سے ملا ہے, آپ کے بغیر تو ہم قرآن مجید کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ جو سنت ہے وہ تو ہے ہی آپ کا نمونہ اور آپ کا طریقہ. تو اس اعتبار سے یہ دو چیزیں وہی ہیں. امام مالک نے ہمیشہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھا ہے اور چونکہ ان کے پاس سنت پوری کی پوری موجود نہیں تھی
اس اعتبار سے انہوں نے پھر بعد میں ہارون رشید کو یہ جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ صحابہ پھیل گئے اور ان صحابہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں۔ چونکہ سنت کا جو مقام ہے نا یہ وضاحت کا ہے، تو اس لیے اگر وضاحت جو ہے وہ ساروں کے پاس نہ ہو تو اس کے بارے میں جو ہے وہ اس بات کی کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ میرے پاس کچھ چیزیں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کو ایسی بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو عام طور پر لوگوں کے ہاں مشہور نہیں ہیں۔ اب وہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں اور دوسروں کو میں نے بتائی نہیں، اور اگر میں آپ کو بتا دوں اور دوسروں کو نہ بتاؤں تو دوسروں کے پاس یہ عذر کافی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اور میں اس کی آپ کو ایک بڑی اہم مثال جو ہے وہ آپ کو دے چکا ہوں کہ جب فرشتوں نے تخلیق آدم کے موقع پر جو ہے یہ اللہ سے یہ سوال کیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو پوچھیں مشورہ تو اس وقت جو ہے وہ فرشتے مشورہ دیتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ان کی ایک رائے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرشتے جو ہے یہ عقل مند ہیں، یعنی صاحب عقل ہیں، یہ کوئی عقل کے بغیر نہیں ہے۔ باقی الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو ایسے معاملات کہتے ہیں جن کا تعلق تقدیر سے ہے، اس وقت یہ اللہ کی طاقت ہی جو ہے وہ اللہ کی قوتیں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ ان کے پاس جو بھی قوت ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو جو ہے مثال دی تھی کہ مریم علیہ السلام کو جب جبرائیل نے جو ہے وہ ان کے گریبان میں پھونک ماری تھی تو وہاں قرآن مجید کیا کہتا ہے، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، یعنی اسے کہا کہ میں تمہیں جو ہے وہ ایک پاکیزہ لڑکا دے رہا ہوں۔ حالانکہ جبریل کا کیا کہا ہے میں بیٹا دینا، اور اسی لیے دوسری قراتوں میں یہ لفظ ہے لِيَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، یعنی یہاں بس مراد اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ بتاتے یہ ہیں کہ گویا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، اسی طرح فرشتہ جو ہے یہ ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس وقت ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ پھونک مارتا ہے، اس پھونک سے جو ہے وہ بچے کے اندر جو ہے وہ جان پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ پھونک جو ہے اس کو کہا جاتا ہے روح، یعنی جب یہ روح جو ہے یہ جسم سے الگ ہو تو اس کو روح کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب اس نے وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحِهِ، یعنی جب وہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ پھونک مارتا ہے اور روح پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ جبرائیل نے پھونک ماری تو مریم کو حمل ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ یہ ہر آدمی جو ہے وہ اس مرحلے سے گزر کر آتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ قَرْنًا آخر، یہ قرآن مجید میں اس کی تفسیر موجود ہے، اور ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ قَرْنًا آخر کے اندر یہ وہ پھونک ہے جو فرشتہ مارتا ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ پھر جان پڑ جاتی ہے۔ ہم تو پنجابی میں اسے جان کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں جب یہ روح جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ جان کی صورت میں کار فرما ہو تو اس وقت جو ہے اس کو نفس کہتے ہیں، اور جب یہ پھر بعد میں الگ ہو جاتی ہے، یعنی یہ جو ہے وہ روح نکال لی جاتی ہے، جان نکال لی جاتی ہے، تو اس وقت یہ روح جو ہے یہ پھر الگ بھی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پیدا ہونے کے بعد، جیسے کہ ہم سارے جو ہیں یہ ماں باپ کے وجود کے بعد آئے ہیں، لیکن پھر بعد میں ہماری حیثیت جو ہے الگ بھی ہو جاتی ہے۔ جب جو ہیں وہ ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم ماں باپ کی بجائے اپنی عقل سے بھی بڑے کام لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ روح کا معاملہ ہے۔ میں اس وقت جو ہے وہ آپ کو زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امام بخاری کا جو اگر آپ نے موقف سمجھنا ہو تو جو متقدمین کی اصطلاح ہے نا استدلال، یہ اصل میں امام شافعی کی اصطلاح یہ بھی ہے۔ امام شافعی نے جہاں یہ کہا ہے نا الاجتہاد هو القیاس، اس کے بعد پھر یہ استدلال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور استنباط کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، یعنی امام شافعی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایک ہی ہیں، قیاس ہو یا استدلال ہو، یعنی انہوں نے خود قیاس کو بھی جو ہے وہ امام شافعی نے، امام بخاری وغیرہ نے جو شریعت سے خارج چیز نہیں سمجھا، اور امام بخاری جو ہیں جب اس پر بحث کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ امام بخاری کا قیاس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اپنے موقع پر آئیں گی، لیکن میں اس وقت آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے اس کی مثال کیا دی ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، وہ فرمان یہ ہے کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ سواری، آپ کے دور میں جو سواری ہوتی تھی
وہ عام طور پر جو ہے بہترین سواری جو ہے وہ گھوڑے کی ہوتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ گھوڑا ایک ایسی سواری ہے جو جنگ کے اندر جو ہے باقاعدہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ بہت سی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو مالک کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں۔ تو یہ گھوڑے کے اندر یہ چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے یہ اس کے اندر ایک عقل بھی ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اب گھوڑے کا اگر علاج کرنا چاہیں تو جو انسانوں کو دوائیں دی جاتی ہیں نا، وہی دوائیں جو ہے زیادہ مقدار میں گھوڑے کو دی جاتی ہیں، یعنی اس کا مزاج انسانوں کے بہت قریب ہے گھوڑے کا، اور اسی وجہ سے گھوڑا عقل مند جانور ہے۔ تو لیکن اب سوال یہ ہے کہ عقل مند ہونا اور چیز ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک بات بیان کی ہے، کیا وہ بات جو ہے وہ کوئی خاص ہے یا عام ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جس کے پاس گھوڑا ہو، اور تو یہ گھوڑا جو ہے اس کے اندر انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ گھوڑا جو ہے اس نے اگر جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ میں اس پر جو ہے جہاد کروں گا، تو یہ تو اس کے لیے گھوڑے کا رکھنا جو ہے وہ اجر ہی اجر ہے، حتیٰ کہ اس کا جو گوبر اور پیشاب ہے اس کا بھی اجر ہے، یعنی اس کو صفائی کرنی پڑتی ہے، اس کو دھیان رکھنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزوں میں اجر ہے۔ تو کہا کہ گھوڑا ایک آدمی کے لیے تو اجر ہوتا ہے، اور ایک اور آدمی ہے جس کے لیے یہ سطر ہوتا ہے۔ وہ سطر اس کے لیے ہوتا ہے جو اب گھوڑا خود بھی استعمال کرے، اور اگر کسی اور کو ضرورت پڑ جائے تو اس کو بھی دے۔ گویا کہ ایسی سواری جس کا مالک اسے خود بھی استعمال کرے اور اپنے متعلقین، ہمسائے، رشتہ دار، ان کو بھی وہ سواری دے، تو اس طرح سے اس کے لیے تو سطر ہے۔ سطر کا معنی کہ یہ پردہ بن گیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس نے اور کو بھی دے دی، اور بھی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا جی تو یہ ہمارے بھی کام آتی ہیں۔ تو اس کے تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بوجھ، دنیا میں بھی بوجھ اور آخرت میں صحیح اس کا بوجھ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جو صرف اپنے لیے رکھے اور لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میرے پاس کتنی شاندار سواری ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پروٹوکول ہوتا ہے نا، پروٹوکول کی گاڑیاں ہی گاڑیاں، اصل میں لوگ جتنے بھی اپنے پیسے استعمال کرتے ہیں وزیر بننے کے لیے، وہ اصل میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ نظر آئے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ جیسے کہ آپ نے قارون کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کے جب وہ نکلتا تھا تو اس کے پاس ساتھ ایک جماعت نکلتی تھی، یعنی اکیلا نہیں نکلتا تھا۔ اب یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ جو بعض دنیا دار مولوی ہے جب وہ نکلتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے مریدوں کا جو انہیں لے کے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ جو ہے جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہاں بھی جا کر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں وہاں جو ہے وہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو عدالتوں میں کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ لوگ ہوتے ہیں اور فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے جج جو ہیں وہ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 قسمیں ہیں سواری کی، اور آخری قسم وہ ہے جس میں رعا ہوتی ہے۔ سواری جو ہے وہ انسان اگر اپنے لیے استعمال کرنے کے علاوہ کسی اور کو بھی کسی وقت دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اسے کسی اور کے پاس وہ سواری ہوئی تو اس کو وہی شان مل جائے گی جو اس کی اپنی شان ہے۔ یہ دکھاوا ہے، اور یہ جو ہے یہ قیامت کے دن بوجھ ہوگا۔ امام بخاری نے جو ہے وہ اس چیز کو پیش کیا ہے دلالت کے طور پر، اور یہ کہا ہے کہ اس کے اندر دلالت جو ہے وہ عموم چاہتی ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ اگرچہ یہ مخصوص گھوڑے کے بارے میں بات آئی ہے لیکن یہ گھوڑے تک محدود نہیں ہے۔ یہی بات جو ہے وہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہو تو اونٹ کو بھی جو ہے وہ سواری کے طور پر دے تو یہی اسے فائدہ حاصل ہوگا، یعنی اس کے ساتھ بھی یہی 3 حالتیں ہوں گی۔ کسی کے پاس اگر گدھا ہو، اور گدھے کے علاوہ ایک اور جانور بھی ہوتا ہے جس کے اولاد تو نہیں ہوتی بعد میں، اس کو خچر بولتے ہیں، ہاں جی خچر، یہ جو ہے یہ اصل میں گھوڑے اور جو ہے یہ گھوڑی کا گدھے کے ساتھ اصل میں ملاپ کراتے ہیں۔ تو اس گھوڑی کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کے اندر گھوڑے کی بہت سی صفات بھی ہوتی ہیں اور وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر کچھ صفات گدھے کی بھی ہوتی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں خچر۔ لیکن آگے خچر جو ہے یہ نسل نہیں پیدا کرتا، یعنی اس سے کوئی نسل نہیں ہوتی۔
تو بارصد یہ بڑے کام آتے ہیں، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں تو ان کے بغیر جو ہے وہ سفر ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام بخاری نے دلالت کی یہ مثال دی ہے، اور ایک اور مثال دی ہے استدلال کی، اور وہ استدلال دلالت کے معنی ہوتے ہیں کہ وہی اس بات کو بتائے، اور استدلال کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی علم والا جو ہے وہ غور و فکر کر کے اس میں سے کوئی نقطہ نکالے، تو اس کو بولتے ہیں استدلال۔ یعنی استدلال میں اس شخص کی محنت ہوتی ہے جس نے تگ و دو کر کے جو ہے وہ محنت کی ہے، اور اس لیے اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کو اجتہاد بھی کہتے ہیں، اور امام شافعی نے اس کا نام قیاس رکھا ہے۔ امام بخاری لفظ استدلال سے ہی جو ہے یہ کام لیتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ابن حزم جو ہے اس نے استدلال کو الگ نہیں مانا، اس کے نزدیک کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی اجتہاد کر کے یا استنباط کر کے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ فتویٰ دے۔ اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ کوئی قرآن کی وہ آیت جس کے اندر اس کا حل موجود ہے، یا سنت کی وہ بات جو جس کے اندر اس چیز کا حل موجود ہے، بس وہ بیان کر دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صرف ایک ریاکشن کے اندر تو ابن حزم نے کی ہے، اس لیے کہ ابن حزم کے اندر ریاکشن یہ ہے کہ کتاب و سنت کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے، لیکن جواب تو موجود ہے، لیکن کیا یہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو سمجھ بھی سکتا ہے ان باریکیوں کو؟ یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ کہ اب دیکھیں نا، آپ دیکھیے آپ کے سامنے یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف؟ ہر آدمی جو ہے اس کو معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے کہ جس بیچارے کو ویسے بات ہی نہیں سمجھ آتی، ماشاءاللہ یہاں آج کل ایک آدمی جو ہے وہ کلی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور یہ ماشاءاللہ ہمارا پرانا آدمی ہے، تو وہ نمازی بھی ہے اور نیک بھی ہے، تو اس لیے میں نے ہمیشہ اسے جو ہے بلا کر اس سے رنگ کروائے ہیں۔ آج کل وہ حمزہ صاحب کے ہاں جو ہے وہ غالباً کام کر رہا ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہمارے ساتھ۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں بیت اللہ میں یہ چلا گیا تھا، سعودی عرب بیت اللہ میں یہ کام کرنے لگا، وہاں رنگوں، کیونکہ بڑا صفائی سے کام کرتا ہے، تو وہاں اس کو انہوں نے لگا دیا۔ جب وہاں اس کو لگایا تو یہ ایسا کرتا تھا کہ جب بیت اللہ میں نماز ہوتی تو کام چھوڑ کر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے صف میں شامل ہو جاتا، تو وہاں جو نگران تھے نا انہوں نے اس کو ڈانٹا، اور اس کو جو ہے وہ 700 ریال جو ہے وہ جرمانہ کر دیا کہ تو نے جو ہے وہاں کام چھوڑ کر نماز کیوں پڑھی ہے۔ تو ایسے بات تو بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نماز پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے برکت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے الحمدللہ جتنے مستری اور مزدور لگاتے ہیں الحمدللہ وہ نماز پڑھے، نماز کا وقت ہم انہیں دیتے ہیں۔ تو اب لیکن اس بیچارے کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اب میں نے اسے کہا ہے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ؟ کہتا ہے میں نے 700 ریال جرمانہ بھرا ہوا ہے، اس لیے میں وہاں سے چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا آپ کے ساتھ۔ اس کو 700 ریال کا بڑا دکھ ہے۔ آپ کو پتہ 700 ریال کتنے ہوتے ہیں؟ اس کو ذرا آپ 50 سے ہی ضرب دے لیں، اس لیے کہ 45-47 روپے کا ریال ہے، تو آپ 50 سے ضرب دیں تو 700 کو آپ 50 سے ضرب دیں گے، کتنے بنیں گے؟ کتنے روپے بنیں گے؟ ہیں جی 35,000 35,000 روپے کا اس کا تو جرمانہ پڑ گیا، اس کی تو جان نکلی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے اس نے مسئلے کو نہیں سمجھنا، اب آپ اس کو بتائیں مسئلہ، وہ نہیں سمجھتا۔ میں نے اسے کہا بھائی نماز پڑھ لیا کریں آپ، کہتا نہیں میں تو 700 ریال جرمانہ پڑا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، یہاں نیچے آ کے نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں جی، اور اس زندگی میں مسئلہ پیدا کر لیتا کہ میں نماز باجماعت نہیں پڑھنی، اس وجہ سے 700 روپیہ ریال میں جرمانہ ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ ان لوگوں کی ذرا بات سمجھیے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو قرآن حدیث آپ سنائیں اور اس کے بعد سمجھ جائیں۔ آپ کا یہاں ایک لڑکا تھا جو امریکہ سے جو ہے وہ 7 سال، وہ محمد علی کی بات کر رہا ہوں، آج نہیں آیا ویسے، تو امریکہ سے 7 سال جو ہے وہ ہو کر آیا ہے۔ آپ کو پتہ میں نے اسے کہا تم شام کو جو ہے وہ آ جایا کرو، اس لیے کہ مجھے کہتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا شام کو آپ آ جایا کریں، اور شام کو جو ہے وہ انس صاحب کی کلاس جو ہے اس کے اندر عام لوگ ہوتے ہیں، میرے ہاں تو علماء ہیں، تو میں تو علماء کو اب یہ دیکھیں نا یہ استدلال کا مسئلہ میں آپ علماء کو بتا رہا ہوں، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ استدلال کیا ہوتا ہے۔ اور میں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تھیسس لایا تھا وہاں
جو نمائش لگتی تھی میں نے بڑی محنت کی اس نمائش میں. 2-3 دن میں اور حسن جاتے رہے اور ہم کتابیں ڈھونڈتے تھے جو نئی کتابیں ہوتی تھیں. تو اس میں میں تھیسس لے کر آیا تھا استدلال. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری لائبریری کے اندر جس کتاب کے اوپر ہماری مور نہیں لگی ہوتی تھی نا، وہ تو چونکہ میں ابھی لے کے آیا تھا، میں نے مور اس پر لگائی نہیں تھی. وہ کتابیں جو ہیں وہ یہاں سے بک جاتی تھی، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں جاتی تھی. تو اب وہ کتابیں جو ہیں ان میں یہ کتاب جو ہے میں نے دی تھی بخاری کے سلسلے میں، جب میں بخاری پر کام کر رہا تھا پی ایچ ڈی کا. تو اس وقت میں نے کسی کو دی مطالعے کے لیے. وہ کہتا جی کتاب جو ہے وہ مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اب وہ کتاب مجھے ملتی نہیں ہے. اسی طرح میں نے کسی سے عارضی طور پر ایک کتاب لی، شوکانی جو ہے اس کی ارشاد الفحول جو ہے وہ اصول فقہ میں بہت پائے کی کتاب ہے، اور اس کو جو ہے وہ بڑی تحقیق کر کے محنت کر کے جو ہے وہ کسی شخص نے جو ہے وہ چھاپی ہے 4 جلدوں میں. اور میں نے اس سے لی پڑھنے کے لیے. وہ بیچارہ وکیل ہے اسلام آباد میں، چونکہ وہ بھی سلیم رضا اس کا نام ہے، وہ اہل حدیث ہے، اس نے مجھے یہ کتاب دے دی. لیکن جہاں جب وہ کتاب جو ہے اس پر ہم مور تو نہیں لگا سکتے تھے اپنی، تو وہ کتاب بھی بک گئی. تو اب دیکھیے نا ہمارے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ میں نے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بتاؤں کہ فاقے کر کے میں نے یہ چیزیں خریدی ہیں. آپ لائبریری ایسے نہ سمجھیے. مجھے سعودی عرب میں جو وظیفہ ملتا تھا مدینہ یونیورسٹی کے اندر وہ 300 ریال ملتا تھا. تو 300 ریال کے اندر میں 60 ریال جو ہے اس سے اپنا ناشتہ اور کھانا کھاتا تھا، اور باقی 240 ریال جو ہے میں ان سے کتابیں خریدتا تھا. تو اس طرح میں نے جو ہے وہ اپنے یعنی آپ یہ سمجھیے کہ تمام میں نے کبھی سفر نہیں کیا سعودی عرب میں سوائے جدہ کے اور مدینہ کے. میں نے طائف بھی نہیں دیکھا جا کر کہ میرے پیسے خرچ ہوں گے. تو طائف میں نے پھر بعد میں دیکھا ہے، جب میں سعودی عرب میں جو ہے وہ بہت گیا ہوں تو پھر میں نے اور بھی کئی علاقے دیکھے. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میں اتنا پابند تھا تو تاکہ میرے پیسے بچ جائیں. تو الحمدللہ میری کتابیں تو اس طرح میں نے خرید کر رکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں آرام سے ہی جو ہے وہ کتاب غائب ہو جائے. اب میں کیسے برداشت کروں؟ تو اس لیے میں حساس بھی بہت ہوں. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے یہاں سے کتابیں جو ہے وہ، چونکہ یہ 2-4 کتابیں تو میرے سامنے آ گئی ہیں، اور باقی جو کتاب میرے سامنے نہیں آتی ماشاءاللہ مجھے ایک جواب مل جاتا ہے جی یہ کتاب یہاں موجود نہیں ہے. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کتاب جو ہے وہ لایا ہوں. کسی نے ہدیہ دیا ہے تو وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، جو میں نے خریدی ہوتی ہے وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں کئی دن جو ہے وہ اس دکھ کا شکار رہتا ہوں. اس لیے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک پیار ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں شیخ ابن باز سے جب پہلی دفعہ میں ملا ہوں تو مجھے یہاں کے جو مکتب دعویٰ کے مدیر تھے نا، ان کا نام عبدالعزیز عتیق تھا، وہ مجھے ساتھ لے گئے. اب شیخ ابن باز سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے 2 چیزیں تحفہ کے طور پر لے لی. ایک کتاب الخراج یحییٰ بن آدم کی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے محنت کر کے جو ہے وہ چھپوائی تھی، تو میں نے وہ تحفہ لے لیا. اور ایک میں نے خوشبو لے لی جو ہے مجھے جو سمجھ آئی. تو شیخ ابن باز نے جب کتاب الخراج وصول کی کہنے لگے یہ تو میرے لیے واقعی قیمتی تحفہ ہے، اور کہا یہ جو ہے چونکہ تم دے رہے ہو اس لیے میں لے لیتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے. مطلب مجھے تو دن رات ایسی خوشبوئیں ملتی ہیں. عرب لوگ تو بہت خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میرے لیے چیز جو ہے وہ علم ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے تو اصل چیز کتابیں ہیں. اگر یہاں سے کتابیں غائب ہو جائیں تو میں حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی رہائش چھوڑ دوں. میں نے الحمدللہ ان کتابوں کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے لیے قیمتی بنایا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ استدلال پر جو ہے وہ میرے پاس ایک تھیسس جو ہے وہ اس طرح تھا. اب اللہ اس شخص کو ہدایت دے، ہے وہ اپنا ہی آدمی، یہاں کوئی باہر سے آ کر نہیں چوری کرتا، مجھے پتہ ہے. اب لیکن کس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک عالمی دین جو ہے میں نے ان کو لائبریری میں ٹھہرایا اور ایک کتاب کی میں نے بڑی تعریف کی. صبح جو ہے وہ اپنے بیگ میں ڈال کر لے گئے. تو اب جو ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے جی کسی کے منہ پر تو لکھا نہیں ہوتا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسی باتیں مشہور ہو گئی ہیں، کہتے ہیں کتاب جو ہے وہ اگر چوری کر لو تو اس کا گناہ کوئی نہیں ہے. وہ شورش کشمیری کہا کرتا تھا کہ کتاب دینا بیوقوفی ہے اور اس کو واپس کرنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے کہ کتاب تمہارے ہاتھ میں آ گئی اب تم واپس کر رہے ہو. تو اس طرح لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ استدلال سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک حکم جزئی ہو اور اس کو جو ہے وہ عموم کی شکل دی جائے. لیکن استدلال کے اندر جو ہے وہ مجتہد
جو ہے وہ استدلال کرتا ہے، یا عالم دین استدلال کرتا ہے، جج بھی جو ہے وہ استدلال کرتا ہے، تو یہ کام جو ہے یہ اجتہادی کام ہے۔ تو اسی میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری کے نزدیک اجتہاد ہو یا استدلال ہو یہ برابر کی چیز ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک تو مثال یہ بھی دی ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو دی ہے نا، کہ صرف یہ گھوڑے کے لیے نہیں ہے، یہ گدھے کے لیے بھی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو گاڑیاں ہیں نا آج کل، سب سے بڑی مثال ان کی ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائیوں کے پاس جو تھی وہ بڑی بڑی شاندار گاڑیاں وہ رکھتے تھے، 80 لاکھ کی گاڑی، لیکن یہ ہے کہ جب میرے مہمان آتے تو میں ان سے کہتا کہ جی میرے مہمان خاص آئے ہیں عرب ملکوں سے، تو مجھے گاڑی تھوڑی دیر کے لیے دے دیں، تو وہ تنگ بیزار ہوتے تھے۔ پھر مجھے ماشاءاللہ میرا بھانجا تھا، اللہ اسے غنی کرامت کرے، اس نے پھر مجھے یہ گاڑی دے کر دی۔ پہلے مجھے گاڑی دے کر دی تھی، ایک اور رنگ کی تھی، تو اب بعد میں پھر مجھے یہ سفید گاڑی بھی دے دی۔ تو ماشاءاللہ میرے پاس یہی ہے، تو اب یہ کافی پرانی ہو گئی ہے، یہ اسلام آباد وغیرہ لمبے سفر نہیں کرتی، میں اس کو صرف لاہور میں ہی جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہوں، شیخوپورہ وغیرہ کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہم اور اس کا زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الحمدللہ اس نے مجھے صرف اس لیے لے کر دی کہ آپ کے پاس اپنی گاڑیاں ہوں گی تو آپ جو ہے وہ ان کو لے جایا کریں گے ان گاڑیوں پر، بس اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس کے بعد میں محتاج نہیں ہوا۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کو مسئلوں کا پتہ نہیں ہے۔ اب گاڑیاں اتنی ہیں، 2 3 جو گاڑیاں ہیں جو 80 لاکھ کی یا 50 لاکھ کی ہیں جو ہیں، وہ گاڑیاں ایسی رکھتے ہیں کیونکہ کاروبار ہے، کاروبار سے وہ گاڑیاں کہتے ہیں کاروبار کی گاڑیاں ہیں، اس لیے ہم کاروبار میں بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں استعمال کرنے کا حق ہے۔ تم کاروبار میں نہیں بیٹھتے، اس لیے تمہیں استعمال کرنے کا حق ہی نہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہر صورت جو ہے وہ انسان کو دے تو دیتے ہیں، لیکن اس پر بوجھ ضرور بن جاتا ہے جو صرف دکھاوے کے لیے گاڑی رکھے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے وہ استدلال کا ہے، اور یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ امام بخاری جو رائے پیش کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے مخصوص جو ہیں وہ واقعہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں مخصوص واقعہ کیا ہے کہ اپنے علم کے ساتھ وہ شخص فیصلہ کر سکتا ہے جس کو کسی برے گمان کا خوف نہ ہو یا اسے جو ہے وہ تہمت کا خوف نہ ہو، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو اور بھی مثالیں مل جائیں گی۔ یہاں تو خیر وہ موجود نہیں ہے، یہاں تو دوسری مثال موجود ہے، لیکن میں آپ کو وہ مثال ویسے بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کیا بات بیان کر رہا تھا؟ ہاں جی، مثال دینی تھی کہ اتہام کا خدشہ نہ ہو۔ ہاں یاد آ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سے ملنے کے لیے صفیہ آئی، آپ کی بیوی صفیہ بنت حیی جو ہیں، تو یہ آئیں ملنے کے لیے آپ سے۔ تو آپ نے سوچا کہ حجرے مسجد کی ایک طرف سے میں اس کو حجرے تک چھوڑاتا ہوں، تو مسجد کا چونکہ دروازہ کھلے رہتا تھا یا تھا ہی نہیں دروازہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ اپنے معتکف سے جو ہے وہ آگے آئے۔ تو آپ نے 2 شخصوں کو دیکھا کہ وہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا، صفیہ کو تو چھوڑ دیا گھر میں اور انہیں بلا لیا، اور انہیں بلا کر کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ جو ہے یہ میری بیوی صفیہ تھی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ہم ایسا گمان کریں گے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ پر کوئی الزام آ سکتا ہے کہ غیر عورت تھی، تو آپ کے بارے میں ہم ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ قطعاً یہ بات نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، شیطان جو ہے وہ تمہارے خون کے ساتھ چلتا ہے، یعنی مطلب جہاں جہاں تمہارا خون کا اثر ہے شیطان کا اثر وہاں تک ہوتا ہے، اور وہ تمہارے دل میں اگر بدزنی پیدا کر دے، اس لیے نبی ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں بدزنی نہ ہو اور جس میں کوئی الزام نہ آ سکے۔
انہوں نے یہ بات بتا دی۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ امام بخاری نے تو یہ شرط لگا دی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس حدیث کو جو ہے آخر کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے وہ اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ اسے ملتی ہیں دلائل کے بعد وہ اپنا علم تو استعمال کرتا ہے۔ جب وہ اپنا علم استعمال کرتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہ اس کو اگر علم ہو تو اس کو جو ہے استعمال کر کے جو ہے وہ گواہی بھی بنا لے۔ لیکن شریعت نے جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ سختی کی ہے، لیکن یہاں امام بخاری نے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ قاضی کا استعمال کیا ہے، لیکن واقعہ میں جو ہے وہ قضا نہیں ہے، بلکہ واقعہ میں جو ہے وہ ایک صورتحال فتوے کی ہے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس معاملے میں قضا اور فتویٰ وہ ایک ہی چیز ہے۔ کیا مطلب کہ یہ روایت اگرچہ جزوی طور پر تو یہی بتاتی ہے فتویٰ، لیکن اس کا عموم ہے، یعنی اس شرعی رائے کو قاضی جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عام طور پر جو خرچے باندھے جاتے ہیں اولاد کے اور بیویوں کے، یہ جج ہی فیصلے کرتے ہیں، لیکن فیصلے کہاں سے کرتے ہیں؟ اس حدیث سے جس کے اندر فتویٰ ہے۔ یعنی وہ حدیث کیا ہے کہ ہندا نے جو ہے وہ جب پوچھا اللہ کے رسول سے تو انہوں نے کہا کہ اتنا لے لو جتنا تمہاری اولاد کو اور تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے۔ ابو سفیان جو ہے وہ بخیل آدمی تھا۔ چلیے ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ نے سن لیا تھا ترجمہ میں سے؟ چلیے ترجمہ سن لیں۔ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہند اس کا نام ہندا اصل میں گولتے سے نہیں ہوتا، یہ اصل میں ہند جو ہے یہ منصرف بھی ہے اور غیر منصرف بھی ہے، کیونکہ اگر یہ چار حرف ہوں تو پھر جو ہے یہ غیر منصرف ہوتی ہے، ورنہ یہ جو درمیان میں جزم آ جاتی ہے نا یہ منصرف ہوتا ہے۔ لیکن اس کو پڑھتے ہیں ہندا، یعنی مطلب ہے بعد میں تے نہیں ہے، تو اس لیے نام تو ہند ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بڑا لفظ ہے ہاجرہ، تو اصل میں ہاجرہ جو ہے اس کے بعد تے نہیں ہے، ہاجرہ جو ہے یہ عربی نام نہیں ہے، تو ہاجرہ جو ہے یہ رے کے اوپر زبر ہے، یعنی فآتا ہاجرہ، یعنی سارا کو جو ہے وہ اس مصر کے حاکم نے جس نے جو ہے وہ زیادتی کی تھی اس کو جو ہے وہ یہ لونڈی دے دی ہاجرہ۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام وہاں لفظ ہاجرہ ہے، لیکن اب ہمارے ہاں لوگ اگر ہم صحیح عربی بولیں تو حاجر ہے، اسی گرے پر جو ہے وہ آ جائے گا سکون، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے حاجرہ۔ بلکہ ہم لوگوں نے ایک اور کام کر دیا ہے کہ حاجرہ کی ہے جو ہے وہ حلوے والی ہے، اب یہ آنکھوں والی ہے لکھنے لگ رہے ہیں تاکہ عربی زبان کا پورا لفظ بن جائے۔ حاجرہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والی کو، حالانکہ یہ لفظ جو ہے یہ آنکھوں والی ہے کے ساتھ نہیں ہے، یہ اصل میں دوسری ہے کے ساتھ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیزیں باریک ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں ہے کہ ہند آئی، اور یہ ہند جو ہے یہ عتبہ بن ربیعہ کی جو تھی نا وہ بیٹی ہے۔ یہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا نا جنگ بدر میں جی۔ تو میری جو یادداشت اس کام کر رہی ہے کہ یہ حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا اس کو، یعنی اس کے باپ کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، یعنی دو رشتہ دار قتل کیے تھے انہوں نے۔ تو اب یہ ہے کہ چونکہ حضرت حمزہ بہت دلیر بھی تھے اور بڑے جنگجو بھی تھے، اس لیے انہوں نے تو یہ کام کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب اس کے باپ اور جو بھائی کا قتل کرنے والا تھا اس کو سخت رنج تھا، اور اس نے جو ہے وہ ایک اپنے غلام کو تیار کیا ہوا تھا کہ وہ مشق کرے، وہ ایک سال بھر تقریباً مشق کرتا رہا، اس کا نام تھا واشی۔ تو اس کی مشق یہ تھی کہ نیزہ دور سے پھینکتا تھا اور جہاں اس نے پھینکنا ہوتا وہاں عین اس جگہ پر رکھتا،
دیکھیے جب یہ بندوقیں وغیرہ تو اب آئی ہیں نا، اس سے پہلے یہ اگر یہ نہیں ہوتی تھیں، اگرچہ تیر کمان وہی کام کرتا تھا، لیکن ویسے نشانہ کی مہارت تو آپ جانتے ہیں کہ یہ باقاعدہ مشق سے جو ہے وہ بہت اچھی مہارت ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہماری یہ جتنی چھپکلیاں ہیں نا، میرے بھانجے حافظ ایوب بہت ہی نشانہ باز تھے، وہ چھپکلیوں میں جا کے جو ہے وہ شرا لگتا جو، اور وہ وہیں جو ہے وہ گر پڑتی، ڈھیر ہو جاتی، تو ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ تو بعض وقت یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے مشق کی صورت میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو ہے یہ بتایا ہے کہ امام بخاری نے تو مخصوص صورت میں اشارہ کر دیا ہے کہ جب کہ غلط گمان کا خطرہ نہ ہو اور اسی طرح تہمت کا خطرہ نہ ہو، تو کہا خواہ نبی کیوں نہ ہو، نبی بھی احتیاط کرتا تھا، میں نے اسی آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ تو اب یہ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند آئی، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو آ کر اس نے اللہ کے رسول سے جب ملاقات کی نا خصوصی، تو اس کے اندر اس نے پھر اپنا واقعہ بیان کیا۔ کہتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اس روئے زمین پر کوئی ایسا خیمہ، کوئی ایسے خیمے والے، اصل میں یہ لوگ جو ہے نا خیمے لگا کر گھر بناتے تھے، تو خیبا جو ہے وہ خیمہ ہوتا ہے جس کے اندر اونٹ کے بال، اس کی اون اور اس کی کھال یہ استعمال ہو نا، تو اس کو جو ہے وہ خیبا کہتے ہیں۔ تو ایسا کوئی خیمہ نہیں ہے، یعنی ایسے کوئی خیمے والے نہیں ہیں، یعنی گھر والے نہیں ہیں، مراد تو گھر والے ہی ہے نا، کہ جن کا ذلیل ہونا جو ہے مجھے بہت پیارا تھا، بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ گھرانہ آپ کا تھا۔ یعنی میری یہ خواہش ہوتی کہ آپ کا گھرانہ جتنا دلیل ہو سکتا ہے وہ اتنا دلیل ہو جائے، مجھے یہ بڑا پسند تھا، کیونکہ میں آپ کی دشمن تھی، اور یہ وہی عورت ہے جس نے کہ حمزہ کو جو ہے وہ شہید ہونے کے بعد ان کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی کہ میں چبا کر کھا جاؤں۔ تو اب یہ عورت جو ہے، بات تو دیکھیے مزاج ہوتا ہے، بہت سخت مزاج تھا ہند کا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتی ہیں، کہتے ہیں وما اصبح اليوم على ظهر الارض، اور آج میری صورتحال یہ ہے کہ میری صورتحال آج یہ بن گئی ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا جو ہے وہ خیمے والے نہیں ہیں، یعنی گھر والے نہیں ہیں جو مجھے اچھا لگے یا پسند ہو کہ ان کو اللہ عزت دے، اور وہ کون سا؟ وہ آپ کا گھرانہ۔ یعنی اب میں مسلمان ہونے کے بعد آپ کے گھرانے کو جو ہے وہ عزت دینا چاہتی ہوں، پہلے میرے اندر اتنا غصہ تھا کہ میں آپ کے گھرانے کو ہر طرح جو ہے وہ ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ ثم قالت، اچھا یہ تو اس نے بیان کی تاکہ اللہ کے رسول کو یہ احساس دلائے کہ حمزہ اگر قتل ہوا ہے نا تو ایسے نہیں ہوا، مطلب میرا باپ حمزہ نے قتل کیا ہے اور میرا بھائی حمزہ نے قتل کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میرے اتنے زبردست اگر عزیز کو قتل کرے تو ظاہر ہے خاندان میں غصہ تو ہوتا ہی ہے، اسی لیے خاندان کے ہاتھ میں قصاص بھی ہے، لیکن وہ تو خیر مسلمان ہو تو قصاص ہے نا، یہاں تو صورتحال اور تھی، لیکن یہ ہے کہ قصاص اسی غصے کو ختم کرنے کے لیے تو قصاص رکھا گیا ہے۔ اچھا تو پھر کہتی ہے کہ ابو سفیان جو ہے یہ بڑے ہی مطلب ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں تھام کر رکھتا ہے، یعنی بخل بہت کرتا ہے۔ تو فہل علیہ من حرج ان اتم من الذی لہ، کیا میرے اوپر کوئی تنگی ہے شریعت میں کہ میں اس کا جو وہ مال کھاؤں جو اس نے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، جو کھانے میں کام آ سکتا ہے میں اس کا وہ مال لے سکتی ہوں، اور کہاں میں کس کو کھلاؤں؟ اپنے عیال کو کھلاؤں، یعنی اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ قال لہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا حرج علیک، کہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تطعمہم من معروف، کہ تو ان کو اتنا کھلائے جو باقاعدہ معاشرے کا رواج ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیوی کا بچوں کا حق ہوتا ہے خامد کے حالات کے مطابق، اگر خامد جو ہے یہ مالدار ہو تو پھر بیوی بچوں کا خرچہ اس کے مال کے مطابق جو ہے رکھا جاتا ہے۔ ہماری عدالتیں ایسے دن رات فیصلے کرتی ہیں، تو خاص طور پر آئلی عدالتوں کا کام ہی یہ ہے، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ کروڑ پتی ہو
تو اس کو جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کہ تم ہر مہینے یہ دیا کرو اپنی بیوی اور بچوں کو. اور جو غریب آئے، مثال طور پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ایک واقعہ ہو چکا ہے عبداللہ کے متعلق. عبداللہ غریب آدمی تھا، تو اس کو بھی انہوں نے پوچھا کہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو ڈرائیور ہوں. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات، 1500 روپیہ تو ہر مہینہ جو ہے یہاں جمع کرایا کر. یعنی اب بیوی بچوں کے لیے 1500 روپیہ انہوں نے اس سے بھی لے لیا. تو مگر میں بتانا ہی چاہتا ہوں بالمعروف کا لفظ جو ہے یہ اصل میں یہ ہے کہ معاشرے میں جو رواج ہو، یعنی حیثیت کے مطابق، جو آدمی کی حیثیت ہے اس کے مطابق جو ہے اس پر خرچہ پڑتا ہے. اچھا یہاں یہ تو حدیث آپ نے سن لی ہے، اب اس کا جو مفہوم ہے نا وہ سمجھیے. دیکھیے یہ بات جو ہے یہ کہنے کو فتویٰ ہے، اس لیے کہ یہاں جھگڑا تو ہے ہی نہیں. جھگڑا اگر ہوتا تو باقاعدہ ابو سفیان کو بلا کر، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے معاملہ بھی تفصیل سے نہیں پوچھا. وہ اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مشہور تھا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے. تو اس لیے امام بخاری نے جو اس سے پہلے جو لائے ہیں حدیث کا ایک ٹکڑا، اس کے اندر یہ لفظ لائے ہیں وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا، جب کہ وہ معاملہ جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہو. کیا مطلب؟ فتویٰ جو ہے وہ واقعاتی صورتحال فقہ الواقعہ کے بغیر فتویٰ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ یہاں واقعاتی صورتحال کا علم تھا، اس بنا پر جو ہے آپ نے جو ہے وہ فتویٰ دے دیا. اب فتویٰ دینے کے بعد یہ حکم صرف فتوے کے لیے نہیں ہے، یہ گویا ججوں کے لیے بھی ہے. چونکہ عام طور پر جج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے امام بخاری نے یہاں جو عنوان باندھا ہے وہ جج کا باندھا ہے، اس لیے کہ جج کے لیے بھی یہی بات ہے جو فتوے کے لیے ہے. اگرچہ جج کا جو فیصلہ ہے اس کا فرق ہی ہوتا ہے کہ جج اپنے فیصلوں سے جو ہے وہ جو آپس میں جھگڑنے والے ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کر کے ان کو پابند کر دیتا ہے. یعنی اس کا فیصلہ اگر غلط بھی ہو تو انہیں ماننا پڑتا ہے. یعنی یہ سد ذریعہ ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا ہے جھگڑے کا، یعنی ان کا جو جھگڑا ہے نا سد نزاع وہ ہو گیا. اس لیے جج تو اس لیے بنائے گئے ہیں. فتوے والے جو ہے وہ اس لیے نہیں فتویٰ دیتے، وہ بتاتے ہیں شریعت کے اندر یہ باریکیاں ہیں، تو وہ باریکیوں کو نکال کر جو ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. تو جیسے اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے، اور فتوے کی صورت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ بھی جس سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزارا ہو جائے تو وہ اتنا خرچ دے سکتی ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی مدد کرے اور ان لوگوں کے کام آئے جو ماشاءاللہ 4 بیویوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انصاف کرتے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بھی توفیق دے. اچھا جی تو اب یہ آپ نے سن لیا نا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے اصل میں امام بخاری کا اصول استدلال. استدلال سے بولتے ہیں کہ ایک چیز جزوی طور پر تو ایک مخصوص چیز ہے، یہ فتویٰ ہے، لیکن مراد کے اعتبار سے جو ہے یہ ہر ایسے واقعات پر جو ہے وہ لاگو ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ یعنی جہاں تک ہے نا بات تہمت کی، تو تہمت بھی نہ آئے اور گمان بھی نہ آئے. تو وہاں یہ چونکہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو ہے آپ نے خود احتیاط کی ہے، یعنی آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بیویوں کے درمیان برابری کرنا لازم نہیں تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود برابری کرتے تھے. تو یہ آپ کا اپنا کردار تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں کہنے والے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ پر شبہ نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ شیطان تو ساتھ موجود ہے، وہ کوئی نہ کوئی خرابی بعد میں پیدا کر سکتا ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تہمت والے کام نہیں کرتے تھے. میں نے اسی لیے آپ کو بتایا ہے کہ مسلط جو ہے وہ مانتے ہیں علماء، لیکن یہ وہ مسلط مانتے ہیں جو باقاعدہ شرعی مسلط ہوں. میں اس کی مثال آپ کو دینے لگا تھا، یہ کعبے کی بات. تو کعبے کی میں نے آپ کو مثال یہ دی ہے کہ کعبہ جو ہے وہ اس وقت جو یہ کوٹھا سا ہے، یہ جو ہے یہ 6 ہاتھ جو ہے وہ چھوٹا ہے. ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے 6 ہاتھ جو ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 9 فٹ جو ہے یہ چھوٹا ہے. اور انہوں نے
اپنی طرف سے حلال پیسہ لگایا تھا. میں نے آپ کو اللہ کے رسول کا واقعہ تو سنا دیا نا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے, پھر بعد میں جو ہے وہ انہیں کپڑا دیا گیا تو ہوش آئی. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ مسلط کیا سمجھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ تیری قوم جو ہے وہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے, تو اگر میں نے کعبے میں تبدیلی کی تو یہ تو اصل میں میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں ابراہیمی ملت پر ہوں, تو یہ جو ہے کہیں ایسی صورت بن جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے جو ہے وہ بدک جائیں. تو اس لیے میں کعبے کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک دیوار بنا دی, لیکن جو دیوار ہے نا یہ 6 ہاتھ ہے اور دیوار جو ہے وہ 9 ہاتھ ہے. یعنی اگر آپ گنے نا تو دیوار جو ہے وہ جو گلائی ہے وہ 3 ہاتھ ہے اور یہ 6 ہاتھ ہے. تو اس طرح سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو آج کل کہا جاتا ہے حتیم. ادھر اب تو کونر رہے نہیں, ایک جو ہے وہ عراقی کونا ہے اور ایک شامی کونا ہے, اور چونکہ دونوں کونا نہیں ہے اس لیے نہ وہاں ہاتھ لگاتے ہیں نہ وہاں چومتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کہنے کو تو 9 ہاتھ ہے نا یہ ساری دیوار, لیکن ویسے فٹوں کے حساب سے یہ 15 فٹ ہے دیوار. لیکن یہ ہے کہ آپ نے ساری حتیم کے اندر کہہ دیا ہے کہ آپ جہاں بھی نماز پڑھیں وہ کعبہ ہے. تو اس لیے جس نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنی ہو وہ یہاں حتیم میں نماز پڑھ لیں. تو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے مصلحت, کیا مصلحت ہے کہ ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ مصلحت سے خالی نہیں ہوتی, لیکن آپ کی مصلحت وہ ہے جو شرعی حیثیت رکھتی ہے. یعنی یہ شرعی حیثیت رکھتی ہے کہ لوگوں کے ایمان کا خطرہ ہے, اور ہماری مصلحتیں ذاتی ہوتی ہیں. ہم اپنے ذاتی مصلحتوں کے لیے عورت کا نکاح ہوا کوئی نہیں اور ہم جو ہے گواہ پیش کر کے چاہتے ہیں کہ عورت کو بھگا کے لے جائیں, بلکہ بھگا آج کل پہلے لیتے ہیں, اس کو بھگا کر جب بعد میں نکاح نامہ تیار کرتے ہیں, نکاح نامہ تیار کر کے جو ہے وہ پھر جب ضرورت ہوتی ہے اس عورت کے بارے میں کوئی مقدمہ وغیرہ درج ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نکاح نامہ پیش کر دیتے ہیں. اور عورت جو ہے چونکہ وہ جب کسی کے گھر میں جا بسے پھر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے, ساتھ ہی معاشرے کے بعد تو وہ بھاگتی ہے. تو اس معاشرے کی صورت میں جب عورت وہاں پیش ہوتی ہے تو ماں باپ بیچارے وہاں پیٹ رہے ہوتے ہیں, تو عورت جا کر جو ہے وہ عدالت میں, بڑی عدالت میں جا کے کہہ دیتی ہے جی میں تو اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اسی آج مذاق بنا ہوا ہے, ہر عدالت میں صورت آ رہی ہے کہ عورت آ گئی ہے, جو عورت کہہ دے. یہاں تک کہ مجھے تو ایسا اتفاق ہوا, میں نے آپ کو عبداللہ کی مثال دے دی ہے. عبداللہ کی بیوی نے جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ میں درخواست دے دی, اس کے ماں باپ نے یہ درخواست دی کہ جی ہماری بیٹی کو جو حافظ الرحمان مدنی صاحب نے جو ہے وہ قید میں رکھا ہوا ہے. حالانکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, عبداللہ کو ہم نے کمرہ دیا ہوا تھا, اس کمرے میں عبداللہ بھی رہتا تھا, اس کی بیوی بھی رہتی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ یہاں آئے تو آ کر جو ہے وہ انہوں نے بڑا یہاں شور مچایا. اس نے جو ہائی کورٹ کا جو ہوتا ہے بیرف, اور وہ جھگڑا کر کے جو ہے وہ لے گیا. چلیے ہم نے کہا کیا جھگڑا کرنا ہے, جب یہ خود بیوی چاہتی ہے تو ہم کیوں جھگڑا کریں, ہمیں پتہ تھا کہ حالات کیا ہوں گے. لیکن اگلے دن میں نے ایک بڑا وکیل کیا اور ہم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. تو میں نے عبداللہ سے کہا کہ جب عدالت میں پیش ہو تو تم وہاں کہہ دینا یہ میری بیوی ہے, میرے پاس ہے, یہ مدنی صاحب کے پاس نہیں ہے. لیکن جج نے بات ہی نہیں سنی. عبداللہ نے کہا جی یہ میری بیوی ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا, تو کہاں جانا چاہتی ہے. اس نے کہا جی میں اپنے ماں باپ کے پاس. کہا جا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھیج دیا. یعنی خامد کی بات بھی نہیں سنتے. تو یہاں تک ہمارے یہاں مذاق بنے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہیں اس طرح کے شریعت کے اندر, مگر میں نے آپ کو استدلال کے مطلب یہ بتایا کہ ہدایت ظاہری طور پر ایک جزوی معاملات میں ہوتی ہے, لیکن اس ہدایت کے اندر جو ہے وہ اتنا عموم پایا جاتا ہے کہ جہاں بھی ایسا واقعہ ہو وہ ہدایت جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. جہاں ایسا واقعہ ہو, یہ نہیں وہ حنفیوں کی طرح کہ واقعی غائب ہو جائے اور وہ ہدایت جو ہے وہ اتنی عام ہو جائے کہ تا قیامت ہو, یہ بات نہیں ہوتی. یعنی ایسا جیسے واقعہ ہوگا اس کے متعلق ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ جو اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں باقاعدہ اللہ کے رسول کے بعد جج ایسے فیصلے کرتے ہیں. تو وہ فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے فیصلوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر کیے جاتے ہیں. تو اس لیے وہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن خود شریعت نہیں ہوتے.
شریعت صرف وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے قرآن آیا ہے اور اللہ کے رسول کی زندگی، یہ صرف وہی ہے اور شریعت وہی کا نام ہے. باقی جتنا بھی ہے وہ اجتہادی ہے، لیکن اجتہاد کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، وہ فرق ملحوظ ہے. امام بخاری کے نزدیک جو ہے استدلال جو ہوتا ہے، یعنی ایک جزوی معاملے کو عام صورت دینا، وہ جو ہے وہ استدلال کہلاتا ہے. اور ان کے نزدیک متقدمین کا استدلال ہے جس میں کتاب و سنت بھی شامل ہے اور باقی جو اجتہادات ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو امام بخاری کے نزدیک صرف کتاب و سنت جو ہے یہ بنیاد ہے، باقی سب اجتہادات ہیں. چلیے جی، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو جو ہے وہ اپنے دین کے لیے، اپنی شریعت کے لیے جو ہے وہ چن لے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ